جی ایسا ہی ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن جو ہے اشفاق خان، انہوں نے اپنے عہدے کا جو ہے چارج سنبھال لیا ہے۔ آج انہوں نے اپنے آفس میں چارج سنبھالتے ہی میٹنگز کی اور اس کے بعد وہ لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ بھی کیا۔ ڈی آئی جی آپریشن اشفاق خان کیونکہ پہلے بھی جو ہے وہ اسی سیٹ پہ تعینات رہ چکے ہیں، اب دوبارہ ان کو جو ہے ڈی آئی جی آپریشن تعینات کیا گیا ہے۔ ان کے لیے جو ہے اس حوالے سے 2-3 چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جن میں سب سے پہلے یہ جو ایس او پیز لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہے، ان ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے کے لیے ان کی حکمت عملی کو دیکھا جائے گا، کیونکہ زیادہ تر علاقوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو 7 بجے تک دکانیں بند ہو جانی چاہیے پورے لاہور میں، وہ دکانیں بند نہیں ہو رہی، اور وہاں پر جو خریدار ہیں ان کا رش زیادہ رہتا ہے، جس میں اگر آپ سٹی ڈویژن کی بات کریں تو اس میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ دوسری جو چیلنج ان کے لیے ہوگا وہ پتنگ بازی کے حوالے سے ہوگا، کیونکہ پتنگ بازی جو ہے وہ لاہور میں کئی علاقوں میں زور و شور سے جاری ہے، اور چند روز قبل شمالی چھاؤنی کے علاقہ میں بھی ایک جو ہے شخص وہ پتنگ کی ڈور گلے میں پھننے کی وجہ سے جو ہے ہلاک ہوا، اور دوسرا سبزہ زار کے علاقہ میں بھی اس کے گردن میں جو ہے وہ ڈور پھری اور اس سے اس کی گردن میں 22 ٹانکے لگے، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ تو اسی حوالے سے اور بھی جو ہیں چیلنجز ڈی آئی جی رانا جو ہے اشفاق خان ان کے سامنے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لاہور میں مختلف علاقوں میں جو ہے لاک ڈاؤن، اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس پر عمل درآمد کروانے میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں۔ اور آج جب انہوں نے چارج سنبھالا تو جو ایس ایس پی ڈسپلن عباد النثار نے ان کو خوش آمدید کہا، اور اس کے بعد فوری جو ہے اشفاق خان وہ لاہور کے مختلف علاقوں کے سرپرائز وزٹ کے لیے نکل گئے۔ اب اشفاق خان نے 2-3 دن میں یہ دیکھا جائے گا کہ انہوں نے لاہور میں جو کرائم کی ریشو اس کو کتنا کم کروایا اپنے ایس ایچ اوز اور پولیس افسران کو کہہ کر، اور دوسرا وہ جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو ایس او پیز ہیں ان کا کس طرح وہ عمل درآمد کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جی